بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرمپ کابینہ کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کے سامنے ایک حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں، چونکہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ امریکہ دنیاوی اعتبار سے میں یہ بات کر رہا ہوں، محض دنیاوی اعتبار سے اس وقت کی جو ہم نے کچھ اپنی ایکسپیکٹیشنز جو بنا لی ہوئی ہیں کہ امریکہ اس وقت دنیا کی سپر طاقت ہے، تو امریکہ میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے یا امریکہ میں جب بھی کوئی تھوڑی سی حالات بدلاؤ کی طرف جاتے ہیں، کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں پر کوئی الیکشنز وغیرہ آتے ہیں، کوئی نئی گورنمنٹ بننے جاتی ہے، تو ہماری کچھ ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہیں، یعنی کہ ہم کچھ آس لگا لیتے ہیں، ہم کچھ امیدیں امریکہ سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور ہمارے سیانے یعنی ہمارے دانشور وہ بڑے دعوے الاپنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ امریکہ اب خاص طور پہ مسلم ورلڈ کے حوالے سے اپنی پالیسیاں بدل لے گا، اس میں بدلاؤ آ جائے گا، وہ نرمی کر لے گا، اور جو اس نے جو ڈیفینیشن بنا رکھی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے، وہ اس کے اوپر بھی شاید ریویو کر لے گا۔ دنیا میں جو جنگیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو کارروائیاں عمل میں آ رہی ہیں وہ بدل جائیں گی شاید۔ ان ساری چیزوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان امریکہ کی وجہ سے جو پس رہے ہیں، یا جہاں پر فرنٹ پہ دوسرے جیسے اسرائیل فرنٹ لائن پہ ہے، یا بعض دفعہ انڈیا فرنٹ لائن پہ ہے، ان کی بیک پہ امریکہ ہے، اور وہاں سے ہمیں سکھ کا، چین کا سانس آنا شروع ہو جائے گا، ہماری تکلیفیں کم ہو جائیں گی، ہمارے دکھ کم ہو جائیں گے۔ امریکہ کا ذہن بدلنے جا رہا ہے، امریکہ کی پالیسیاں بدلنے جا رہی ہیں۔ وہاں پر جب حکومتیں، جہاں پر الیکشن جب وہاں پر ہوتے ہیں اور وہ پریزیڈنٹ وہاں پر جب تبدیل ہوتے ہیں تو یہ ذہن بنایا جاتا ہے۔ اب اس سارے سینیریو میں ان دانشوروں کی، ان سیانوں کی باتیں، وہ جو کہتے ہیں، ان کی جو امیدیں ہیں، وہ جو لکھتے ہیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور آئیں کچھ حقائق میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹرمپ نے جو نئی کابینہ بنائی ہے، یہ ذرا دھیان سے سن لیں۔ ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو آئے اقتدار میں، انہوں نے جب اپنا اوتھ لیا، اور ظاہری بات انہوں نے ایک کابینہ تشکیل دی ہے اداروں کی مدد سے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد، ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو 3 اہم عہدے، میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 3 کلیدی عہدے جن کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے، ان میں ایک ہے نائب پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، یعنی کہ نائب صدر، جس نے ٹرمپ کے نیچے کام کرنا ہے، یعنی کہ وہ سب سے اہم ہوتا ہے، اس نے کان بھرنے ہوتے ہیں ٹرمپ، یعنی کہ ٹرمپ کو وہ موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک نائب پریزیڈنٹ امریکہ کا، نائب صدر، دوسرا نائب وزیر خارجہ، اور تیسرا کہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس، اور جس نے یہ ساؤتھ ایشیا ممالک جس میں یہ ہمارے والا خطہ جو آتا ہے، ڈائریکٹر انٹیلیجنس، یہ 3 بڑے عہدے، نائب صدر، نائب وزیر خارجہ اور ڈائریکٹر انٹیلیجنس، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ انڈینز ہیں، بھارتی ہیں، انڈین بھارتی نژاد ہیں وہ، یعنی کہ وہ اصل ان کی سٹیزن شپ جو ہے وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے وہ وہاں پر گئے، سیٹل ہوئے، ان میں خاتون ہیں وہ ہندو ہیں، یعنی کہ یہ 3 بڑے عہدے انہوں نے انڈینز کو دیے ہیں، بھارتیوں کو دیے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے انڈیا امریکہ کی اس پالیسی سے، یعنی کہ یہ انڈین نواز پالیسی کہہ سکتے ہیں، بھارت نواز پالیسی کہہ سکتے ہیں، کہ 3 بڑے، اب دیکھیں کوئی پاکستانی تو اس میں شامل نہیں ہے، کوئی اس میں مسلمان تو شامل نہیں ہے، تو یہ بھارت نواز ان کی پالیسی، انہوں نے بڑے 3 عہدے بھارتیوں کو دے دیے ہیں، اور ہم یہ توقعات لگا کے بیٹھیں کہ وہ پاکستان کی مدد کریں گے، وہ کشمیر کوز کے اوپر، کشمیر ایشو کے اوپر وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، یا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا دیگر مسلم امہ کے حوالے سے، یا جو پاکستان کے حوالے سے ہمارے جو انٹرسٹ ہیں، وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ یا وہ کسی بھی فورم کے اوپر وہ ہمیں سپورٹ کرے گا، تو ہمیں اس سے یہ بات سمجھ جانی چاہیے۔ دنیا کی ہسٹری کی بات کر لیں، ہم تاریخ، مسلم امہ کی تاریخ جو امریکہ کے ساتھ ہمارے، اس کو دیکھ لیں، ہسٹری کو دیکھ لیں، واقعات کو دیکھ لیں، جو جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان کو ذرا مد نظر رکھیں، تو یہ ہسٹری چیخ کے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ قرآن پاک کا بھی یہ فیصلہ ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو، اس سے ہم آنکھیں چرا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید نہیں، اس سے ان حقائق سے جو قرآن پاک نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ فارمولہ ہمیں قرآن پاک نے دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے
کہ ہم پھر بھاگتے ہیں یہودیوں کے پیچھے اور یہ یہود و نصارہ کے پیچھے کہ آئیں ہمیں ہمارے ساتھ دوستی کر لیں، اور ہمیں جو ہمارا جو کرنے والا جو کام ہے، ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے جناب ہمیں تیار رہنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، خود کو مضبوط کرنا ہے، وہ ہم کام چھوڑ کے جب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں کہ یہ نرم پالیسیاں بنائیں گے، یہ ہمارے اوپر رحم کریں گے، یہ کوئی شفقت والا ہاتھ رکھیں گے. تو یہ ان کا جو اقدام ہے کہ انہوں نے 3 بڑے عہدے جو بھارتی ہیں، انہوں نے ہماری آنکھیں کھول کے رکھتی ہیں. ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. یہ جو ہمارے دانشور بھائی جو ہیں، ان کو بھی وہ جب لکھتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں تو وہ یہ ذرا دیکھیں. ان کے وہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں وہ دکھانے والے اور ہوتے ہیں، اور اصل کام جن سے وہ ڈالتا ہے، اصل کام جن سے وہ اپنی کارروائیاں کرتا ہے وہ اور ہوتے ہیں. تو یہ ان کی ریئلٹی ہے، یہ ریئل فیس ہے ان کا، کہ کس طرح سے وہ ایک طرف وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ہیومینٹی کا، جی انسانیت یہ ہو گیا وہ، اور اصل میں وہ ان تمام قوتوں کو جو یہود و نصارہ کی جو قوتیں ہیں، جو اس مسلم دشمن جو مسلم کش جو قوتیں ہیں، وہ ان کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں. سب سے بڑی ان کو سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کی حاصل ہے. تو ہمیں یہ آخر میں ہم سب کو، اور خاص طور پہ یہ ہماری یوتھ کو، ہمیں یہ مائنڈ سیٹ بنا لینا چاہیے کہ یہ کسی بھی حوالے سے یہ ان کے اوپر، ان کے رحم و کرم کے اوپر اگر ہم خود کو چھوڑیں گے تو ہم ذلیل و خوار ہوں گے، ہم رسوا ہوں گے. ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں ایک قوم بننا ہے اور خود کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جو قرآن پاک کا جو میسیج ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ ہے، وہ سب سے بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. ہم نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، پھر ہم مار نہیں کھائیں گے، پھر ہم ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوں گے. تو مجھے آخر میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.